لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأقطعي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اللہ عزیز، آیت کریمہ کے ذیل میں مسلسل آپ سے گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے. آج کی اس مرحلے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو بات میں نے جہاں سے کل چھوڑی تھی اسی گزشتہ سے پیوستہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے چند جملے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا ہے. بہرحال یہ ایک امتحان الہی بھی ہے کہ جو حالات اس وقت دنیا میں قائم ہیں، یہ اس وبا کے ہوتے ہوئے بہرحال ہمیں ہر چیز کا خیال بھی رکھنا ہے اور ہمیں ذکر شہدائے کربلا بھی برپا کرنا ہے. ورنہ اس سے پہلے جو مجالس ہوا کرتی تھی وہ سارے مناظر آپ کے مد نظر ہوں گے. آج کے حالات دیکھ کے واقعی دل کو دیتا ہے. بارگاہ پروردگار میں یہی دعا ہے کہ جلد سے جلد اس وبا کا خاتمہ ہو اور ہم کھل کے اسی انداز سے پہلے سے بھی بہتر مولا کی فرش ادا بچھا سکیں اور عزادار فرش ادا پر آ کے پہلے سے زیادہ مجمع کے ساتھ سیدہ کو جلال کو سنیں. میں نے جو بات کہی تھی کہ وہ عہد و پیمان، وہ وعدہ اور وہ قول و قرار کہ جو عبد و معبود کے درمیان ہے، اس عبد و معبود کے درمیان اس عہد و پیمان کی سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ اس نے اپنے ہر بندے سے وعدہ لیا ہے. عالم ذر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جس سے خالق نے عہد و پیمان نہ لیا ہو. یہ اور بات ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد
لوگ قبائل میں بٹ گئے، لوگ فرقوں میں بٹ گئے، لوگ مذاہب میں بٹ گئے، لوگ مکاتب فکر میں تقسیم ہو گئے، لیکن جو چیز فطری ہے، جو جذبہ فطری ہے، وہ ہے خدا پرستی کا جذبہ۔ خدا پرستی کا جذبہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ کسی کی فطرت اس چیز سے خالی نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہمارے جو دین ہے، دین اسلام، اس کو دین فطرت کہا گیا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا ایک فطرت دے کر کے پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ مذہب اسلام ایک فطری مذہب کا نام ہے کہ جتنے بھی قوانین ہیں، اس کے جتنے بھی اصول ہیں، جتنے بھی ضوابط ہیں، وہ سب کے سب فطرت بشر سے ہم آہنگ ہیں۔ فطرت اور دین کے احکام میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی بھی حکم اسلام کا فطرت بشر کے اوپر بار نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے، اور اگر کہیں پر فطرت کے اوپر کوئی حکم بوجھ بننے لگتا ہے تو خود مذہب آگے بڑھ کے اپنے اس حکم کو ہٹا دیتا ہے، بدل دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے وَمَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، پروردگار عالم کسی بھی نفس کو، کسی بھی ذات کو اس کی طاقت سے زیادہ زحمت میں نہیں ڈالتا ہے، تکلیف نہیں دیتا ہے۔ خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام کے سارے قوانین، سارے احکام فطرت کے عین مطابق ہیں۔ جو اتنا جامع دین ہے، جو اتنا پاک و پاکیزہ دین ہے، وہ طاہر دین ہے، اسی دین نے انسان کو جینے کا سلیقہ سکھایا، زندگی گزارنے کی روش بتائی ہے۔ پروردگار عالم نے اولیاء الہی کا سلسلہ قائم کیا ہے، اپنے نمائندوں کو بھیجا ہے، انبیاء و مرسلین کا سلسلہ قائم کیا، انبیاء و مرسلین کے بعد ائمہ کا سلسلہ قائم کیا۔ لہذا وہ جملہ جو میں نے کل چھوڑا تھا کہ اتنا بڑا نظام کائنات پروردگار عالم جب کسی کے حوالے کرنا چاہتا ہے تو اسی بنیاد کے اوپر، اسی قانون کی بنا پر کہ جس سے ہماری فطرت آشنا ہے۔ ہماری فطرت جس قانون سے آشنا ہے وہ کیا ہے کہ انسان پہلے مرحلے میں خود انسان اپنے نفس کی کی طہارت کرے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ وہ خود کتنے پانی میں ہے، اس کے اندر کتنی استطاعت اور کتنی طاقت ہے۔ جب انسان اپنے نفس میں اتنی صلاحیت محسوس کر لیتا ہے، وہ اپنی اصلاح کر لے تو اس قابل بن جاتا ہے کہ پھر وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکے، اور جب اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنے کے لائق بن جاتا ہے تب انسان اس منزل پر پہنچتا ہے کہ اب اس کو کسی ایک معاشرے، کسی ایک سوسائٹی، کسی ایک جامعہ کی کو اس کے حوالے کیا جائے تاکہ وہ اس کی رہنمائی کر سکے۔ لہذا خدا بند عالم کہ جو اپنے نفس کی طہارت سے، انسان کے نفس کی طہارت سے اور تزکیہ نفس سے شروع کرتا ہے، پیغمبر اکرم کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا۔ سارے نبیوں کا ایک ہی مقصد تھا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ صرف نبی، ایک نبی کا مرحلہ نہیں ہے، سارے انبیاء کہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ دنیا میں آئیں اور آنے کے بعد لوگوں کا تزکیہ کریں، لوگوں کو پاک بنائیں، ان کے نفس کو طیب و طاہر بنائیں، اور پروردگار عالم کی کتاب کی تلاوت کریں ان کے سامنے تاکہ اس کی آیات کی روشنی میں لوگ اپنی اصلاح کر سکیں۔ جو بات میں نے چھوڑی تھی وہ یہ کہ اتنا بڑا نظام کائنات کسی انسان کے حوالے ایسے ہی نہیں کر دیا جاتا ہے۔ وہ مثال میں نے دی کہ اگر دو انسان کو مل جائیں، لوگوں کو مل جائیں کہ ایک کو ہو کہ جس کا نفس پاک و پاکیزہ ہو، اور ایک کو ہو کہ جس کا نفس گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اور انسان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ تم اس اچھے انسان کو اپنا رہنما بناؤ گے یا اس برے انسان کو، تو ہر عقل سلیم اور ہر فطرت بشر یہی کہے گی کہ ہم برے کو اپنا رہنما نہیں بنائیں گے، ہم کسی اچھے ہی کو اپنا رہنما بنائیں گے۔ یہی اسی فطرت کی بنا پر اسلام بھی جب آگے بڑھتا ہے۔ پیغمبر اکرم نے بھی اپنے زندگی کے آخری مرحلے میں حکم پروردگار سے جب اس امت کا نصیب بانٹنا چاہا، کسی کے ہاتھوں میں دینا چاہا، اس قافلے کے لیے نیا قافلہ سالار معین کرنا چاہا، تو پروردگار عالم کی مشیت بھی یہی تھی، حکم پروردگار بھی یہی تھا، نبی کریم کی روش بھی یہی تھی کہ اتنے بڑے مدینے میں، اتنے بڑے مکے میں، اتنی بڑی دنیا میں
کسی ایسے امین انسان کے حوالے اس کاروان بشریت کی بات دور کی جا سکے کہ جو خود بھی راہ راست کے اوپر ہے، دوسروں کو راہ راست پر لانے کا صلاحیت بھی رکھتا ہو، جو اس کا کردار قسمتی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے بات کہی کہ نظام کائنات کسی ایسے ہاتھوں میں دیا جائے کہ جس کا کردار قسمتی ہو۔ بس اس سے زیادہ میں گزارش نہیں کرنا چاہتا ہوں تمہید کے طور پر کہ جس کا کردار قسمتی ہو۔ تب یہ قسمتی کردار ہم کیسے پہچانیں گے؟ کون معصوم ہے؟ اس کے لیے بھی پروردگار عالم نے کچھ معیار ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں، بہت ساری باتیں، کیونکہ وہ عہد و پیمان کئی طریقے سے عہد و پیمان ہے۔ ایک عہد و پیمان ایک عام انسان کا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، ایک عہد و پیمان انبیاء و مرسلین ہیں جو نمائندے بن کے آتے ہیں، جو پروردگار عالم کی بارگاہ سے اس کے خلیفہ بن کے آ رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لہذا مراتب کے اعتبار سے، مدارج کے اعتبار سے، اسی لحاظ سے ہر ایک کے امتحانات بھی ہیں۔ جس نے جیسا عہد و پیمان کیا ہے اس کے امتحانات بھی ویسے ہی ہیں۔ ایک عام انسان کہ جو معمولی انسان ہے، معمولی گھرانے میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس نے بڑا ہوا، تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد تھوڑا بہت محنت مزدوری کر کے اپنے حل ویال کا پیٹ پال کے چلا گیا، اس کا امتحان کا مرحلہ ایک ہے۔ لیکن ایک انسان جس کو سربراہی مل گئی ہے، جس کو سرداری مل گئی ہے، جس کو سلطنت شاہی مل گئی ہے، اس کا امتحان اس کے اعتبار سے ہے۔ اب جس انسان کو صرف ایک قبیلے کا نہیں، صرف ایک شہر کا نہیں، صرف ایک ملک نہیں، پوری بشریت کا ذمہ دار بنا کے بھیجا جا رہا ہے، تو اس کا امتحان کیسا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ وہ ابراہیم خلیل کہ جس کو نبوت بھی دی گئی، جس کو رسالت بھی دی گئی، جس کو امامت بھی دی گئی ہے، تو اس کا امتحان اتنا سخت ہے کہ کبھی آگ میں ڈال کے امتحان دیا جا رہا ہے، کبھی جوان بیٹے کے گلے پر چھری چلا کے امتحان دیا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لہذا امتحانات مدارج کے اعتبار سے، مراتب کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے فرق ہے۔ امتحانات میں فرق ہے، عہد و پیمان کے اعتبار سے۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا، بہت مختصر بیان ہے انشاءاللہ، حالات کی مد نظر رکھنا۔ لہذا عصمتی کردار کا ہونا ضروری ہے۔ جب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وہ ساری علامتیں بیان کر دی ہیں، پیغمبر اکرم نے قدم قدم پر پہچنوایا ہے، قدم قدم پر پہچنوایا ہے۔ اب ایک مثال آپ بہتر جانتے ہیں، قرآن میں موجود ہے۔ نبی کریم نے جہاں اہل بیت علیہ السلام کا تعارف کرایا، مختلف انداز سے کرایا۔ یہ ایک حدیث جو میں اس سے پہلے پڑھ چکا ہوں مجلس میں، کبھی مجموعی اعتبار سے کہ یہ ہمارے اہل بیت ہیں، انا منہم انہم منی، جیسے ورس انہم منی و انا منہم، اس انداز سے۔ کبھی اس انداز سے کہ مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق وہوا، کہ میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح، کشتی نوح کی جیسی ہے کہ جو اس کے اوپر سوار ہو گیا اسے نجات مل گئی، اور جس نے مخالفت کی وہ ڈوب گیا اور فنا ہو گیا۔ کبھی تو مجموعی اعتبار سے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعظۃ اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو اہم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا، ایک میرے اہل بیت اور میری طرف سے۔ کبھی الگ الگ تعارف کروایا، کبھی مولا کائنات امیر المؤمنین کے بارے میں الگ سے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها من كنت مولاه فهذا علی مولا، علی منی وانا منہ، انا مالک الجنہ وعلی ساقی الکوثر، میں مالک جنت ہوں، مالک کوثر ہوں، علی ساقی کوثر ہے۔ کبھی اس انداز سے فرمایا کہ علی کی محبت ایمان ہے، علی سے عداوت کفر اور نفاق ہے۔ لہذا الگ الگ تعارف کرایا۔ جناب فاطمہ زہرا کا ذکر آیا تو ان کا الگ تعارف کرایا، امام حسن کا ذکر آیا ان کے فضائل الگ بیان کیے، امام حسین کا ذکر آیا ان کے فضائل الگ بیان کیے۔ لہذا کبھی تو نبی نے مجموعی اعتبار سے بیان کیا، کبھی فرداً فرداً الگ بیان کیا ہے۔ امت یہ کہہ ہی نہیں سکتی ہے کسی بھی موڑ کے اوپر کہ نبی نے یا پروردگار عالم نے قرآن میں یا نبی نے اپنی حدیث میں ہمیں ایسی شخصیتوں کا تعارف نہیں کروایا، پہچنوایا ہی نہیں ہے، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، ورنہ ہم کیوں بھٹک جاتے کسی
بالخصوص یہ تو مولانا کائنات کی پوری زندگی ابتدا سے لے کر کے ولادت سے لے کر کے اور شہادت تک ایک ایک لمحہ ان کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر عمریں تمام ہو جائیں انسانوں کی اور اس کی شرح ممکن نہیں. میں نے جملہ کبھی کہا تھا کہ ابھی تک دنیا نام علی پر ٹھہری ہوئی ہے، ذات علی کو کیا سمجھے گی جبکہ ابھی نام علی کی شرح مکمل نہیں ہو سکی. لہذا ان کے زندگی کے ایک ایک لمحات کی شرح ممکن نہیں ہے. لیکن پھر بھی اگر ان 5 برس 4.5 سال جو آپ نے حکومت کی ہے صرف اس کا جائزہ لیا جائے کہ جس 4.5 سال سے 5 سال کے درمیان کی جو یہ حکومت ہے 4 سالوں میں یہ کہ اس میں 3 عظیم جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان، اور یہ کوئی تینوں معمولی جنگیں نہیں تھی. یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے کہ اگر ایک انسان حکومت سنبھالے اور حکومت سنبھالتے ہی ابھی اس کے حکومت کے پائے مضبوط نہ ہونے پائے اور اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جائے تو وہ کس انداز سے کس طریقے سے وہ حکومت سنبھالے گا اسی کا دل جانتا ہے. لیکن ان سب کے باوجود بھی کہ مولانا کائنات کی زندگی کا کتنا حصہ میدان جنگ میں گزر گیا، جنگ صفین میں گزر گیا، حرمیت کا مسئلہ پیش آ گیا. ایسے افراد کہ جن کے اوپر سوارا کیا جا سکتا تھا، وہ ازواج پیغمبر، وہ شریک زندگی پیغمبر جن کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، حکومت اسلامی جس کے اوپر اعتماد کر سکتی تھی، وہی بیچ میں دھوکہ دینے لگے تو اب حکومت کس کے اوپر بھروسہ کرے؟ سوچنے کا مقام ہے. وہ تاریخ آپ کے مد نظر ہے کہ ایسے ماحول میں امیر المؤمنین نے حکومت سنبھالی ہے. کہ عثمان کا قتل ہوا، کس نے قتل کروایا سب جانتے ہیں، مورخ سے پھکا چھپا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود الزام عائد کیا گیا مولانا کائنات کے اوپر، اور وہی محترمہ، وہی معظمہ کہ جنہوں نے اپنے بالخانے پر کھڑے ہو کر کے اور باقاعدہ قتل کا حکم دیا تھا اور یہ جملہ کہا تھا کہ اقتلوا ناصر، جو کہ اس کی چہرہ شباہت ناصر یہودی سے ملتی تھی، لہذا ام المؤمنین عائشہ ہمیشہ اس کو ناصر ہی کہیں خطاب کیا کرتی تھی. اور یہی جملہ انہوں نے کہا کہ اے مسلمانوں دیکھو ابھی رسول کی جوتیاں پرانی نہیں ہوئی ہیں اور اس نے سنت رسول کو پرانا کر دیا، لہذا اس کو قتل کر دو. اور ادھر قتل ہوا اور فوراً اسی کا خون بھرا پردہ علم بنا کے اور پھر اس کی بالا خانے پر اٹھایا کہ علی نے عثمان کو قتل کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پیدا بدل گیا کہ ایسے ماحول میں ایک انسان حکومت سنبھالے کہ جب فرقوں میں بٹ چکے ہیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ حقیقت کدھر ہے. ایک طرف وہ محترمہ ہے، شریک حیات ہیں جن کو ام المؤمنین کا لقب مل چکا ہے، دوسرے طرف رسول کے بھائی ہیں کہ جن کو مولا کائنات کو رسول اسلام نے ولی خم نے پورے عالمین کا مولا بنا دیا ہے. اب دنیا بھٹکی ہوئی ہے کہ حق کی طرف جائے تو حق کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے. ایسے ماحول میں امیر المؤمنین نے حکومت سنبھالی، لیکن اس کے باوجود بھی آج بڑے بڑے محققین، جرمن کے رہنے والے، فرانس کے رہنے والے، اٹلی کے رہنے والے، یوکے میں رہنے والے، امریکہ والے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق کر رہے ہیں، جو اپنے تھیسس لکھ رہے ہیں، پایا نامے وغیرہ لکھ رہے ہیں، ڈگریاں لے رہے ہیں ڈاکٹریٹ کی، وہ اسی موضوع کے اوپر بہت سے ایسے دفاع ہو چکے ہیں. اور اس میں یہی کہ امیر المؤمنین یہ علی نے وہ جو 4.5 سال جو حکومت کی ہے، تاریخ عالم و آدم میں بشریت میں اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. نہ علی سے پہلے ایسی حکومت قائم ہوئی، نہ علی کے بعد ایسی حکومت قائم ہو سکتی ہے. آج حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے، حقوق بشر کا دفاع و ڈیفنس کرنے والے، ہیومن رائٹس کے ڈیفنس میں بولنے والے، جو آج دنیا کے کونے کونے میں وائٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے، سازمان ملل میں بیٹھے ہوئے، ہر انسان کو امتحان کا شکار بناتے ہیں، ان کے اوپر تہمت کراتے ہیں کہ فلاں ملک میں ایسا ہو گیا، فلاں ملک میں حقوق بشر کی پامالی ہو گئی ہے. وہ بھی جب علی کی زندگی کے اوپر نظر کرتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ وہ انسان اتنے معمولی گھر میں رہ رہا ہے کہ جس کے دروازے پر بوریے کا پتہ پڑا ہے، مگر اس 4 سال میں کوئی ایک انسان ایسا
کہ جیسے علی نے کیا ہے. یہاں پر آ گئے تو ایک جملہ میں کہتا چلو مولا کائنات کہ جہاں پر مظلومیت بیان ہوتی ہے تو بہت سے لوگ فضائل کے انداز میں مظلومیت یا مظلومیت کے انداز میں فضائل جو بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین فاقوں میں زندگی گزار رہے ہیں, معاذ اللہ جو کی روٹی گھٹنوں سے توڑ رہے ہیں. اس لیے کہ مبالغات تاریخ میں نہیں ہے, اس سے کیا کرنی چاہیے. امیر المؤمنین فاقہ کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. امیر المؤمنین سادہ سیسی ان کی حیات کا ایک شاہکار ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کسی بھی اعتبار سے ہم فضائل کے انداز میں ہم ان کی توہین نہ کر بیٹھے. ہمیں اس بات کا خیال بھی رکھنا ہوگا, اس لیے کہ امیر المؤمنین فاقہ کرتے تھے, ان کا فاقہ کرنا ان کے مفلسی پر دلیل نہیں بن سکتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امیر المؤمنین کو مفلس اور فقیر نہیں کہا جا سکتا ہے. وہ انسان کیسے مفلس ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ ان کے دو پہلو دیکھا جائے, کیونکہ پوری کائنات میں سوائے علی کے جامع اسرار شخصیت تاریخ اور جس میں تاریخ نے دیکھی نہیں ہے وہی علی کہ جو سوکھی روٹی توڑ کے کھا رہا ہے. وہی علی ایسا بھی ہے جو شب سناٹے میں اپنے کشتی کے اوپر روٹیوں کا بار لے کر کے مسکینوں کے یہاں, یتیموں کے یہاں, بیواؤں کے یہاں پہنچا رہا ہے. علی نے اپنی زندگی بسر اس انداز سے کی ہے کہ اگر فقیر و مسکین علی کی زندگی کو دیکھے تو اسے احساس شرمندگی نہ ہو, اور اگر بادشاہ دیکھے تو ان کا خون چکاچور ہو جائے. سلام پڑھے تو محمد وآلہ نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. تحلیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم کو مفلس نہیں کہہ سکتے. وہ انسان کیسے نادار ہوگا, کیسے مفلس ہوگا کہ کائنات کے خزانے کی چابیاں جس کے قدموں میں پڑی ہوں, پروردگار عالم نے زمین و آسمان کا اختیار اس کو دے دیا ہو, جو مالک سفیر و کوثر و سلسبیل ہو, جو ساقی کوثر ہو, جو وسیم النار و جنت ہو, جس کے اندر اتنا دبدبا اور اتنا دم ہو کہ در جنت پر کھڑا ہو جائے, جس کو چاہے آنے دے, جس کو چاہے روک دے. کیا وہ انسان مفلس ہو سکتا ہے؟ وہ انسان غریب و نادار و مفلس نہیں ہو سکتا ہے. وہ مفلسی کو احساس شرمندگی سے بچانے کے لیے علی نے یہ طرز زندگی اپنائی تھی. ورنہ جو انسان اشارہ کر دے اور یہ پورے پہاڑ سونے کا لباس پہن لے, کیا وہ علی مفلس ہو سکتا ہے؟ کیا وہ علی نادار ہو سکتا ہے؟ جس نے سلیمان کی تخت سلطنت کو اپنے ٹھوکروں میں رکھا ہو, جس نے اپنے انگوٹھی ساحل کو لے لیا ہو, جس کے اختیار میں پوری کائنات ہو, کہکشاں جس کے اشارے پر چل رہی ہو, کیا وہ علی مفلس کہلانے کے لائق ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسا نہیں ہے. شاید یہی وجہ تھی کہ اتنا برس گزر جانے کے بعد, کتنے سال, سن 35 میں, سن 35 میں 36 کا واقعہ ہے کہ جب امیر المؤمنین جنگ صفین سے پلٹے تھے اور کوفہ پہنچے ہیں, مسجد کوفہ چھلک رہی تھی, بھری ہوئی تھی. نجی العلماء میں دوسرے نمبر کا خطبہ ہے اور اس کا دوسرا ہی پیراگراف بھی ہے, یعنی تقریباً ایک صفحے کے بعد آپ کیا رہ رہے ہیں. عجیب فقرہ ہے. مولا علی نے یہ بات واضح کر دی بالکل کہ دیکھو دنیا ہرگز ہمارا قیاس عام انسانوں پر نہ کرے. آل محمد کا قیاس انسانوں پر نہیں کیا جا سکتا ہے. ارے جب انبیاء کا قیاس آل محمد پر نہیں ہو سکتا تو عام انسانوں کا قیاس کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب انبیاء کا قیاس نہیں ہو سکتا ہے آل محمد کے اوپر تو عام انسانوں کا قیاس کیسے ہوگا؟ ارے اس وجہ میں اس بات کو بیان کر رہے ہیں. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں, مولا کائنات نے مسجد کوفہ میں, یہ دونوں نے جو خطبہ دیا ہے, دونوں نے اس چیز کو واضح کر دیا ہے کہ وفات رسول کے بعد 25 سال کی وہ مظلومیت کا دور کہ جہاں علی اتنے تنہا ہیں کہ کنویں میں جا کے سر ڈالنے کے کنویں سے باتیں کر رہے ہیں. وفات جناب سیدہ کے بعد
جناب سیدہ کے بعد وہ علی اتنا مظلوم ہے، اتنا تنہا ہو گئے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ 25 سال کا دور کیسے آپ نے گزارا کہ جس میں آپ نے بیان کیا کہ جس میں بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے اور بوڑھے مر گئے، اتنے دن تک ہمیں محروم رکھا گیا. اور اس کے بعد پھر وہ 3 دور ادوار بھی گزر چکے. اب آپ کو ظاہری اعتبار سے خلافت ملی ہے تو آپ نے خطبہ کیا. اس مجمع میں کون سے لوگ اسی تفصیل میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ علی کے پاس جو مجمع تھا وہ 2 طریقے کا مجمع تھا. غالباً پچھلے سال کی مجلس بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی تھی کہ علی کے پاس جو مجمع تھا وہ 2 طریقے کا مجمع تھا. ایک مجمع وہ تھا کہ جو میراث میں ملا تھا، ایک مجمع وہ تھا کہ جو اپنا خالص بنایا ہوا مجمع تھا. کیا مطلب؟ یعنی علی کے پاس ایک مجمع سرکاری مجمع تھا اور کچھ افراد ان میں مولائی بھی تھے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکاری مجمع کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ہر سرکار کے ساتھ ریلی میں شامل ہو جاتے ہیں. آج ان کی حکومت آ گئی تو زندہ باد مرد آباد کے نعرے روڈ پر لگانے لگیں گے. آج ان کی سرکار گر گئی، دوسری آ گئی تو یہی آج جو ان کے ساتھ زندہ باد مرد آباد کہہ رہے تھے کل ان کا جھنڈا اٹھا کے یہی نعرے روڈ پر لگانے لگیں گے. ان کا نہ کوئی دین ہوتا ہے، نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ کوئی عقیدہ ہوتا ہے، نہ ان کی اپنی کوئی پارٹی ہوتی ہے. ان کا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ مال و دولت ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے. وہ جس پارٹی کو مضبوط دیکھا اسی کے ساتھ شامل ہو گئے. لہذا جو حکومت پر سر اقتدار آ گئی اسی کے ساتھ شامل ہو گئے. لہذا اب مولانا کائنات کے ساتھ جو مجمع تھا، چاہے جنگی جمع میں رہا ہو، چاہے صدیق میں، چاہے دربار میں، چاہے مسجد کوفہ میں، چاہے مدینے میں، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے یہ 2-3 طریقے کے افراد تھے. کچھ افراد وہ تھے کہ جو نبی کے زمانے میں نبی کے اصحاب تھے، نبی کے بعد وہ جو گزرے ان کے اصحاب بن گئے. اب جب مولانا کائنات آئے تو وہی ان سے چھٹ کے مولانا کائنات کے اصحاب میں آ گئے، کیونکہ سرکار بدلتی نہیں، مجمع ایک کے بعد ایک اپنی سرکار بدلتا رہا. اب کچھ لوگ علی کے پاس سرکار سمجھ کے آئے تھے، کچھ لوگ علی پر علی کو مولا سمجھ کے آئے تھے. کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ سرکاریں بدلتی رہی مگر وہ لوگ در علی کو چھوڑ کے کہیں نہ گئے، وہ در سیدہ پر ہی رہے، در علی پر ہی رہے. لہذا ان میں کچھ اصحاب تھے، کئی ہزار تھے اصحاب کہ بہت سے لوگ کوفے ہجرت کر کے جا چکے چلے گئے تھے. مدینے کے حالات خراب ہوئے تھے تو تیسرے دور میں کچھ لوگ بصرہ جا کے آباد ہو گئے. لہذا کچھ افراد ایسے تھے کہ جو کوفے میں مولانا کائنات کو نیا مجمع ملا. لہذا ایسے ماحول میں نجم العامہ کو دوسرا خطبہ نے کہا کہ تقریر کرتے کرتے آپ نے حمد و ثنا پروردگار کے بعد کہا کہ خبردار یاد رکھنا، ہرگز آل محمد کے اوپر اس امت میں کسی ایک کا بھی قیاس نہ کرنا. ہرگز آل محمد کو اپنے جیسا مت سمجھ لینا. یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ یہ انہی افراد سے کہہ رہے ہیں کہ جن افراد کے سامنے مولانا کائنات سے پہلے والا انسان یہ کہہ چکا ہے کہ رسول تو ہمارے جیسے تھے، یہ کہہ چکا ہے کہ رسول مولانا کائنات کیا کہہ رہے ہیں، تو تم نے یہ کہہ دیا کہ رسول ہمارے جیسے ہیں. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ رسول تو بہت دور کی، آل رسول بھی بہت توجہ، آل رسول کے اوپر بھی اس امت میں سے کسی ایک کا قیاس نہ کرنا. اور اس کے بعد وہ جملہ کیا فرماتے ہیں ممبر کے اوپر، لوگوں کو مجمع کو متوجہ کر کے کہتے ہیں کہ لا یقاسو بآل محمد من هذه الامة احد. یاد رکھنا اس امت میں سے کسی ایک کا قیاس بھی آل محمد کے اوپر مت کرنا. کیوں؟ اس لیے کیف یصوب بهم ولا یصوب بهم من جرت نعمته علیہ ابدا. ارے اس کا مقابلہ آل محمد سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جو امت پوری زندگی آل محمد کے روٹیوں کے ٹکڑوں کے اوپر پلتی آ رہی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. لا یصوب واہ واہ واہ. بهم من جرت نعمته علیہ ابدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیسے اس کا قیاس آل محمد پر کیا جا سکتا ہے کہ جو ہمیشہ ان کے شرمندہ احسان رہے ہوں. واہ 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 واہ. لہذا اس انداز سے مولا علی نے ہر چیز کو واضح کر دیا. جزاک سبحان. لہذا جو سلسلہ قائم ہوا، پروردگار عالم نے جو عہد و پیمان دیا، امت کی بات دور ایسے ہاتھوں میں دی جو قسمتی کا
امام حسین علیہ السلام نے بھی میدان کربلا میں اسی سیرت کو پیش کیا ہے، اسی سنت کو پیش کیا ہے، اسی کردار کو پیش کیا ہے. بس آپ کی ذہن کام کراؤ، کیونکہ آپ کا شعار بھی، آپ کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ان اصیر سیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا اور اپنے باپ کی سیرت قائم کرنے جا رہا ہوں. لہذا اسی سیرت کے اوپر گامزن رہے، اپنے ساتھ خالص مجمع لے کر کے آئے. ایسے افراد کہ جو کہنے کے باوجود بھی چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں. لیکن کربلا والوں کو اگر پہچاننا ہے تو اس چیز سے پہچانے. اگر آج کے دور میں کسی انسان کو اتنی بڑی ضمانت دے دی جائے کہ جاؤ تمہاری حیات بھی ہم نے بخش دی، تمہارا مال بھی بچ جائے گا، تمہاری جنت بھی پکی ہے، اور اس کے بعد بھی انسان نہ جائے. ایک جملہ میں نے کبھی کہا تھا کہ حسین اور حسینی، اہل بیت اور اہل بیت کے چاہنے والوں کا مقصد جنت نہیں ہونا چاہیے. جنت ہمارا مقصد نہیں ہے. حسینیوں کی نظر جنت کے بعد بھی بہت دور تک ہونی چاہیے، کیونکہ جن کا مقصد صرف جنت ہے وہ جنت پر راضی ہیں. لیکن جن کا مقصد جنت کے بہت آگے تک ہے، ان کے اندر خود اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود بھی جنت میں جائیں، جس کو چاہیے اپنے ساتھ لے جائیں. بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہماری نظر میں صرف جنت ہو، ہم چار شکر سجدے میں پڑے رہیں، ہر اچھا کام کرتے رہیں، جنت بھی رہے گی. لیکن مقام شفاعت پر ہم فائز ہو جائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے. لیکن کربلا والے جو ہیں، اگر انسان کی زندگی کا مقصد صرف جنت ہی ہوتا تو کربلا والے جنت کی خبر سن کر کے حسین کو چھوڑ کے چلے گئے ہوتے. لیکن نہیں، شب عاشور ہے. حسین نے امتحان لیا، عجیب انداز سے امتحان ہے. یہ امتحان لیا بھی کیسے؟ مقاتل کا فقہ ہے. خود جناب زینب کبریٰ نے خود مولا سے یہ فرمائش کی تھی، یہ تمنا ظاہر کی تھی. جب ثانیہ زہرا نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا کہ میرے وہاں جائے، شب آ چکی ہے، کل قربانی کا دن ہے، سامنے اتنا بڑا لشکر ہے، کیا آپ نے اپنے چاہنے والوں کو امتحان میں لیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کل وہ آپ کو تنہا چھوڑ کے چلے جائیں. امام نے کہا نہیں بہن، ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو چھوڑ کے چلا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی، یقین کے باوجود بھی، امام نے مزید دنیا والوں کو بتانے اور دکھانے کے لیے ان کا امتحان لیا. چراغ کو گل کر دیا. چراغ کو گل کرنے کے بعد اعلان کیا ہے میرے چاہنے والوں، میرے چاہنے والوں، کل صبح جنگ ہو جائے گی. یہ سب صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، تم سے انہیں کوئی مطلب نہیں ہے، لہذا تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے. چراغ جلایا، دیکھا کوئی نہیں گیا. امام نے چراغ کو گل کیا. دوسرا فقرہ کہا کہ میں تمہارے گردنوں سے اپنی بیعت کا قلادہ اتارے دیتا ہوں. یعنی اب تم اطاعت میں بدے ہوئے نہیں ہو. کیونکہ امام میں ایک جملہ تھا کہ جو بعض لوگ راستے میں آگے ملے تھے اور بعض لوگ راستے سے الگ ہوئے تھے، یا بعض قافلے والے جو راستے سے امام سے مل کے جا رہے تھے، امام نے ان لوگوں سے کہا تو اس تاریخ کو پڑھیں تو عجیب فقرہ کہا تھا. امام نے کہا دیکھو تم لوگ جا رہے ہو، اتنی دور چلے جانا، اتنے دن کے اندر اتنی دور چلے جانا کہ میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچنے نہ پائے.
ورنہ اگر میری آواز تمہارے کانوں تک پہنچ گئی تو تم معاف نہیں کیے جاؤ گے، اس لیے تمہارے اوپر پھر میری مدد کرنا واجب ہو جائے گا۔ یہ امام نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو اتنی دور چلا جائے کہ جب میں ہیلمٹ کی آواز بلند کروں تو وہ آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچے۔ یہ معصوم ہے کہ جو کسی کو بچانا بھی چاہتے ہیں اس انداز سے کہ دھوکے سے بھی کوئی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائے، کہ میری آواز اس تک پہنچ جائے اور وہ مدد نہ کرنے پائے اور وہ عذاب الہی میں مبتلا ہو جائے۔ لہٰذا امام نے کہا کہ میں تمہارے گردن سے بیعت کا خراطہ اتارے لے رہا ہوں۔ چراغ جلایا پھر بھی کوئی نہیں گیا، پھر چراغ بجھا دیا۔ اگر تمہیں اکیلے جانے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میری آل، میرے اولاد، میرے بھائی، میرے بچوں میں سے ایک کا ہاتھ پکڑو، ان کے ساتھ چلے جاؤ، تاکہ کوئی دنیا یہ نہ کہے کہ تم مجھے اکیلے چھوڑ کے چلے گئے۔ تم کسی کے ساتھ بھی یہ کہہ سکو کہ حسین کا بھائی مجھے لے کے آیا ہے، حسین کا بیٹا مجھے لے کر کے آیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ جب حسین نے چراغ جلایا تو کیا دیکھا کہ سب لوگ اسی جگہ موجود ہیں، اپنی اپنی گردنوں کو، اپنی تلواروں کو اپنی گردن پر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کیسا کہ زینب اپنے بھائی سے اس چیز کو کہہ رہی ہے کہ بھیا کیا آپ نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا ہے، کہیں پر چھوڑ کے چلے نہ جائیں۔ اور کسی چاہنے والے نے سن لیا، بھاگا ہوا حبیب کے خیمے میں آیا، آنے کے بعد کہا حبیب خیانت آ گئی، غضب ہو گیا۔ حبیب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا جلدی بول، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا شہزادی کو ہماری وفا پر اعتبار نہیں ہے۔ ارے سارے انصار حسین نے اپنی اپنی تلواروں کو اپنی گردن پر رکھا اور آ کے کہا مولا شہزادی سے کہیے کہ ہماری وفا پر اعتبار کریں، ورنہ ہمیں اجازت دیں، ہم ابھی اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ کے ان کے خطوں پر رکھ دیں گے۔ ایسے تو حسین کی جان نثار۔ لہذا جب سب کو آزما لیا تو اب حسین فہرست شہداء پڑھ رہے ہیں، محضر شہداء پڑھ رہے ہیں۔ اے حبیب کل تم مارے جاؤ گے، اے وہب کل تم بھی شہید کر دیے جاؤ گے، اے مسلم ابن اوسجا کل تم اس انداز سے قتل کیے جاؤ گے، اے میرے بھیا عباس کل تمہارے بازو نرم ہو جائیں گے، اے بیٹا علی اکبر کل تمہارے سینے پر پرچھی لگے گی۔ ایک ایک کا نام لے رہے ہیں، لیکن نام لیتے لیتے ایک نام امام نے جان بوجھ کے بچا دیا، اور جیسے ہی فہرست شہداء بند ہوئی ہے، ختم ہوئی ہے، ایک 13 سال کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، چچا جان کیا میرا نام شہداء میں نہیں ہے؟ کیوں؟ اس لیے تو حسین نے اولاد محمد کا نام پھر دے دیا تھا۔ ارے قاسم طرف گئے، اے چچا جان کیا میرا نام محضر شہداء میں نہیں ہے؟ کیا میں اس سے سرفراز نہیں ہو پاؤں گا؟ امام نے فوراً امتحان لیا، کہا اے میرے لال ذرا اتنا بتا کئی بل موت عندک، اے میرے لال تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ ارے قاسم نے عجیب جواب دیا ہے کہ روز قیامت تاریخ اس کو لکھی رہے گی اور ہر جوان اس کو دہراتا رہے گا۔ آواز دی یا عمّا الموت عندی احلی من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جیسے ہی یہ جواب دیا ہے بس صرف 2-3 فرقے، سارے مسائل نہیں پڑھنا ہے، صرف ایک دو کہتا کہ جب یہ جواب سنا ہے حسین نے اپنے بھتیجے کو کلیجے سے لگا دیا، اے میرے لال شہباز ارے تیرا نام بھی ہے۔ ارے جیسے ہی اپنا نام سنا لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، چہرہ کھل اٹھا۔ آج 3 دن کی 2 دن کی بھوک و پیاس میں بھی قاسم کو خبر شہادت ملنے کے بعد چہرہ کھل اٹھا، لیکن فوراً اس کے بعد کہا میرے لال ارے تیرے 6 مہینے بھیا اصغر کا نام بھی ہے۔ ارے قاسم کے دیوتیوں میں بھر آ گئے، ایک مرتبہ محنت بنی ہاشم جوش میں آ گئی، ایک چچا آپ یہ کہہ رہے ہیں ارے میرا بھیا تو اتنا چھوٹا ہے، کیا ظالم خیمے میں آ جائیں گے؟ امام نے کیا فرمایا نہیں میرے لال ارے اس کی مجال ہے کہ تو میرے ہوتے ہوئے یہ خیمے میں آ جائیں گے، لیکن میرے لال قاسم ارے جب میں نہ رہوں گا، جب تو نہ رہے گا، تیرا چچا نہ رہے گا، تیرا بھیا اکبر نہ رہے گا، ارے یہ 6 مہینے کے بعد میں اپنے ہاتھوں پر سے لے کر کے ایک قطرے آب مانگ جاؤں گا، لیکن ظالم کی وجہ سے شبہ کا نشانہ بنا دیں گے۔ اجرکم علی اللہ۔ ارے صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک کر کے ہم جنگ میں جاتے رہے اور اپنی جان قربان کرتے رہے۔ مقاتل نے لکھا ہے کہ حسن کا
لال قاسم بار بار اپنے چچا کی خدمت میں آ رہا ہے، اے میرے چچا مجھے مرنے کی اجازت، مجھے رنگ کی اجازت دے دیں۔ حسین ہے جو ٹال جاتے ہیں، لیکن ایک مرتبہ در خیمہ پر پہنچے، ماں نے پوچھ لیا میرے لال قاسم ابھی تک تو زندہ ہے، ابھی تو میدان میں گیا کیوں نہیں؟ اے قاسم نے کہا ہے میری ماں، اے مادر گرامی، ارے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے، بس جناب ام فروہ نے سفارش کی ہے، بہت مختصر بیان کرنا ہے، جناب ام فروہ نے سفارش کی ہے، روایتوں کے اعتبار سے وہ خط اور نامہ اور تحریر لا کے پیش کیا کہ جو بھیا حسن کی تحریر تھی، ارے حسین نے آنکھوں سے لگایا، قاسم کو سینے سے لگایا، ارے ایک مرتبہ دیکھا ہے میرے لال، ارے تو میرے بھیا کی نشانی ہے، جب میں اپنے بھیا کے زاروں کا مشتاق ہوتا تھا تجھے دیکھ لیتا تھا۔ ارے خیمہ سے ہمیں فرما کے کہا میرے مولا، ارے یہ میری آخری قربانی ہے، اسے قبول فرمائیں۔ ارے جناب امام حسین نے جناب قاسم کو سجایا سنوارا اس انداز سے، بس عزیزوں آخری دو تین فکرے ہیں، صرف بس زیادہ تفصیل میں نہیں جانا ہے، لیکن وہ فکرہ بڑا غضب کا ہے کہ امام حسین نے قاسم کے سرحانے جا کے کہا تھا، ہاں جب اس کو پڑھے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، اور مقتل کا مورد کا ایک عجیب فکرہ ہے، جب قاسم کو سوار کیا ہے اور سوار کرتے وقت چونکہ قاسم کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ قاسم اپنے سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، گھوڑے میں لے کر کے سیٹ کے اوپر بٹھایا، قاسم کا پیر رکابوں تک نہیں پہنچ رہا، رکابوں کو کاٹ کے چھوٹا کیا ہے۔ حال محدث کہہ رہا ہے کہ میں اس منظر کو دیکھ رہا تھا کہ جب حسین نے حسن کے لال کو سجایا ہے اور گھوڑے پر سوار کرنا چاہا تو دونوں چچا بھتیجے گلے مل کر کے اتنا روئے کہ دونوں خش کھاتے گر گئے۔ جب خش سے واقع ہوا تو حسین نے اپنے لال قاسم کو رخصت کیا، ارے قاسم میدان کارزار میں آئے، مقتل کا جملہ یہ ہے کہ اس طریقے سے وہ جوان آ رہا تھا کشکت من القمر، جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہو کہ جو بادل کی طرف جا رہا ہے۔ ارے قاسم اس انداز سے نظر پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں اور میدان میں پہنچے، ارے لشکر کے درمیان غائب ہو گئے، چاروں طرف سے گرد و خاک بلند ہوئی، نظر پڑھتے جا رہے ہیں، حملے پر حملہ کرتے جا رہے ہیں۔ آخر میں ارے باز مقاتل نے لکھا ارے قاسم کے پیر رکاب سے نکل گیا، ارے چاہت کے ٹھمکے پیر رکابوں میں ڈالے، ارے کسی نے ایسا گوش مارا کہ جو آگے زمین پر آئے، آواز دی یا اللہ وحدنی، ایک چھجا مدد تو آئی، ارے حسین مقتل تری گزرا ملتا ہے، فجال حسین ایک زمن قصر منصف، ارے حسین اس انداز سے دوڑے جیسے کوئی باز شکاری اپنے شکار پر دوڑتا ہے، وہ شدہو شدت اللیل، ارے شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے آئے، حسین کو آتا ہوا دیکھا، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے بیچ میں قاسم ایک رجا جلدی آئیے، ارے حسین جب قاسم کے سرحانے پہنچے تو ایک مرثیہ پڑھا، اے میرے لال قاسم، ارے مجھے معاف کر دے، تو نے پکارا مگر میں آ نہ سکا۔ اب یہاں پر مقتل کا عجیب فکر ہے، کان نہیں آ، وہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب حسین قاسم کو اٹھا رہے تھے تو وضع صدرہ علی صدرہ وقدمہ یتشتان علی قاسم کا سینہ حسین نے اپنے سینے سے لگایا، قاسم کا پیر زمین پہ کھدے رہا، میت کو خیمے میں رکھا، بیویوں نے ماتم کیا، واہ قاسمہ واہ حسینہ، یا حسین یا حسین یا حسین۔